انصاف کے جب میں پرائم منسٹر اور بزدار چیف منسٹر تھا، ڈیٹ ڈالی نومبر یا 20 تاریخ کی، جی وہ زمین انہوں نے خریدی ہے. اور یہ جو چٹھا جس کو خاص لے کے آئے ہیں، یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا. شہباز شریف کے حکم کے اوپر یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا، اس کی یہ ریپوٹیشن ہے. شہباز شریف ہر مجرم ٹائپ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ جو مجرم ہیں وہ پھر جو یہ کہتا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر ان کو کوئی پوزیشن نہیں ملی. تو اس کو لے کے آیا اینٹی کرپشن میں. اب وہ کیس کیا بناتا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو میری بہن نے 6 ارب روپے کی زمین خریدی، اور وہ کوئی زبردستی لوگوں سے خریدی، یا وہ کوئی گورنمنٹ کی زمین تھی. اب یہ سنیں، نقل میں بھی عقل چاہیے. وہ جو میری بہن نے چیکس دیے تھے، یعنی وہ چیک کیش پیمنٹ نہیں کی تھی، وہ بینک کے ذریعے چیک دیے تھے، بینک ڈرافٹ تھی، اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے. ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا. چیک کب دیے تھے؟ چیک دیے تھے مئی اور جون 2022 میں، جب میری حکومت نہیں تھی، حمزہ شریف کی حکومت تھی. انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا، لیکن اب وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا؟ پٹواریوں سے تو کہا نومبر میں چینج کروا کے، کیونکہ یہ شریف خاندان نے تو ساری زندگی 2 نمبری کی ہے، ان سے ایمانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک. تو لیکن ہم کیونکہ ڈفر ہیں، انہوں نے یہ نہیں ریلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نومبر کا، لیکن جو چیک ہے، وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے، وہ تو آ گئی مئی اور جون 2022 کی. اس کے اوپر بھی کیس کروں گا میں. یہ جو کرپٹ آدمی یہ لے کے آئے ہیں، یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چٹھا، میری بہن بھی کرے گی. لیکن میں صرف پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کسی کیس میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ جو ملٹری کورٹس کھولے ہیں، اس کا بھی صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کیونکہ عام ان عدالتوں میں، کسی بھی عدالتوں کے اندر کوئی بھی کیس نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ کیس ہے ہی کچھ نہیں، بوگس کیسز ہیں. اب یہ فوجی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دلوائیں گے. کیا ہوگا اس سے؟ میں تو تیار ہوں، میں تو ہر چیز کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ہر جگہ، ہر دوسرے دن عدالتوں میں پھر رہا ہوں، جا رہا ہوں. کوئی یہ نہ مجھے کہے کہ میں یہ جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کی طرح دم دبا کے باہر بھاگ جاؤں، کیونکہ ان کو کرپشن اتنی انہوں نے کی ہوئی. ہمیشہ یہ باہر بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے پھر NRO لے کے ڈیل کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. میں یہی ساری کیسز لڑوں گا، اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائیں وہاں بھی کیس لڑوں گا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مجھے ایک آدمی کو باہر رکھنے کے لیے جو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کو، سارے پاکستان کی عدلیہ کے نظام کو، جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، جو پاکستان کے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں، یہ جو جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں. سوچیں کہ یہ جب آپ پولیس کو اس طرح کام کروائیں گے پولیس سے، تو وہ اپنے بھی کام کریں گے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ہر جگہ پیسہ بنا رہے ہیں آپ کہ جی جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا، اتنے پیسے دے جی، نہیں تو ہم وہ جو 3 MP اس کے اندر پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. تو سارے ادارے، سارا ملک کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے. معاشی حالات وہ دیکھ لیں، ملک معاشی طور پہ بیٹھ چکا ہے، آگے کوئی امید بھی نہیں نظر آ رہی. یہ جو بجٹ پیش کیا، دنیا مذاق اڑا رہی ہے. پیسہ کدھر سے آئے گا ان کو یہ نہیں پتا. اور صرف جب ایک obsession ہو کہ صرف ایک آدمی نے نہیں آنا، اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو، اخلاقیات تباہ ہو، ہمارا جو پولیس کا نظام تباہ ہو، اور صرف کوئی بھی تحریک انصاف کا بس یہ کہہ دے لیڈر کہ میں جی پارٹی چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے اوپر قتل بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کیا ایسے ملکوں کو بنانا ریپبلک نہیں کہتے؟ میں اس لیے آخر میں کہتا ہوں، اب دیکھیں، میں اس لیے بات چیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کا مجھے فکر پڑی ہوئی ہے. یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت کرنے کا یہ PDM کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں. سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں، کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے. تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، یہ کورس کریکشن کریں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے،
یہ آپ بھی نہیں, کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا. یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, نہیں رکھ سکتی. ملک کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی جس پبلک کے اندر روٹس ہو وہی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اور پھر ہاں دشمنوں سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے ہماری پاکستان کی فوج. لیکن اس طرف جدھر ہم جا رہے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک بالکل اندھیرے میں جا رہے ہیں. اور میں پھر سے آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی مجھے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا, میں کوئی نہیں کہہ رہا میرے کیسز ختم کر دو, میں سارے کیسز اٹینڈ کروں گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بچائیں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے, یہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو آگے پلان بنا ہوا ہے کہ اور بھی پارٹیز کھچڑی بنا کے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے اندر بندر بانٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چینج آ جائے گا ملک میں, اس سے اور تباہی آئے گی آگے. پاکستان